پرہیزگار تھی، اللہ کا ذکر کرنے والی، دعا کر کے گڑبڑا کے رونے والی، آج کی انصاری کرنے والی والدہ تھی۔ والدہ نے بعد کی ذمہ داری اپنے اوپر لے کر اپنے بیٹے کی پرورش کی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ تھا کہ والد فوت ہو گئے، بیٹا چھوٹا ہے، والدہ پرورش کر رہی ہے، لیکن بیٹے کی بصارت چلی گئی، اللہ نے آنکھوں کی بنائی سے محروم کر دیا۔ لیکن ماں اتنی نیک ہے، اللہ سے کی بات کرنے والی ہے، عابدہ زاہدہ، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پر ایسی کرامت ظاہر کی کہ سننے والا سن کے حیران ہو جاتا۔ دعائیں کرتے رہی کہ اللہ یہ بیٹا میں نے تیرے لیے اس کو وقف کیا ہے، تیرے دین کے لیے، اس کی نظر کے لیے، اب یہ علم کیسے حاصل کرے؟ اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دکھایا، دعا کرتی رہی، گڑگڑاتی رہی، روتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواب میں ملاقات ہوئی۔ کیا دیکھتی ہیں، سنتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خواب میں موجود ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ تیرے رونے کی وجہ سے، دعا کرنے کی وجہ سے، گڑگڑانے کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کی نظر کو، بصارت کو لوٹا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خواب سن رہی اور خود بیان فرماتی ہے کہ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، حقیقت میں میرا خواب جو ہے وہ مجھے حقیقت کی صورت میں نظر آ گیا۔ دیکھتی ہوں کہ بیٹا جس کی نظر چلی گئی، بصارت سے محروم ہو گیا، اللہ کا الحاکمین نے اس کی نظر جو ہے وہ واپس لوٹا دی۔ جس کی والدہ اتنی نیک پرہیزگار عابدہ ہو کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد نہ کرتا ہو، باپ ایسا ملا جس نے حلال کمائی اپنے بیٹے کے لیے چھوڑی، بیٹا بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح کمال کا بنا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ چھوٹی عمر تھی، اللہ نے علم کا شوق پیدا کر دیا، ان کے شاگرد، ان کے کاتب ابو جعفر محمد بن حاتم الراد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے یہ سنا، بلکہ ان سے سوال کیا کہ یہ حدیث کا شوق آپ کو کس وقت پیدا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، الہم کو حدیث حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، کہنے لگے کہ یہ جو حدیث کا شوق ہے یہ میرے دل میں اللہ نے الہام کر دیا ہے۔ چھوٹی عمر میں ابھی ابن مکتب چھوٹا سا تھا، ورات کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہنے لگی جب اللہ رب العزت نے میرے دل میں حدیث کا شوق پیدا کیا اس وقت میری عمر 10 سال یا اس سے بھی کم ہوئی۔ اللہ رب العزت نے شوق پیدا کیا۔ شوق یہ بھی علم کی بنیاد ہوتا ہے، جس کو شوق نہ ہو اسے علم نہیں ہوتا۔ شوق دل میں پیدا کرنا، اور اگر کسی نے اپنی اولاد کو دین رستے پر لگانا ہے، عالم بنانا ہے، محدث اور فقیہ بنانا ہے تو اسے انہیں حلال کھلانا پڑے گا، ماؤں کو ان کے لیے دعائیں کرنی پڑیں گی، ورنہ یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے شوق انعام کر دیا، صرف شوق نہیں بلکہ عملی طور پر محنت بھی کرتے، سفر کرتے ہیں۔ اللہ نے بعض کو سے مال دیا تھا، وہ مال اپنی ذات پر نہیں، یہ نہیں کہ یہ سوچتے کہ کیونکہ مال میرا ہے، میرے باپ کا ہے، میں اپنے باپ کا وارث بنا ہوں اس لیے اس پر حق بھی میرا ہے، کوئی اور اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ خود سادہ زندگی گزارتے ایسے عشرت سے بڑے دور تھے،
لیکن اپنے مال سے فقراء کو، غرباء کو، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو باقاعدہ ماہانہ 500 درہم دیا گیا، اور خصوصی طور پر وہ غریب اور محتاج جو اس دور کے طالب علم تھے یا محدثین تھے، ان کا خرچ کرتے تھے، ان کو حوصلہ دیتے تھے، اپنا افزائی کرتے تھے، ترغیب دیتے، ترغیب کا یہ انداز تھا، ان پر خرچ کر کے ان کا حوصلہ بڑھاتے، اور وہ اتنی سادہ تحلیل دل بھی گزارے۔ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے ہیں اپنے استاد آدم بن ابی یاس کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے، شام کا سفر، شامی استاد کے پاس جا رہے ہیں، رستے میں ذات راہ ختم ہو گئے۔ خود بیان کرتے ہیں، ان کے شیخ شاگرد فرقری نے بیان کیا کہ میں نے امام بخاری سنا، انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے 3 دن ایسے گزارے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں گھاس کی پتیاں کھا کر گزارا کرتا تھا، اس طرح دن بھی گزارے۔ لیکن اللہ رب العزت بھی کسی کی محنت، کسی کا اخلاص، کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن محرومی نہیں ہے، مایوسی نہیں۔ امام بخاری نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے تیسرے دن میرے لیے ایسا اہتمام کر دیا کہ ایک اجنبی شخص آیا، مجھے اشرفیوں کی دیناروں کی ایک تھیلی دے دیا کہ یہ اپنی ضرورتوں کے لیے آپ استعمال کر لیا۔ کیسی رہبانہ سارے مدد فرمائی، جب بھی مدد فرمائی ہے، جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علم کے لیے یہ قربانیاں دیتے رہے، سوکھتے برداشت کرتے رہے، احساس ان کے اندر بہت زیادہ تھا، دوسروں کا مال خرچ کرتے، خود زندگی بڑی سادہ تھی، علم کے لیے محنت بھی ہے، محنت دور دراز کے سفر کیے، بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں امام بخاری تاکہ زیادہ زیادہ حدیث کو جمع کر سکے، اور خاص کر ایسے علماء محدثین کے پاس گئے جو اس وقت یعنی اپنے دور پہ قابل اعتماد محدث تھے، جن کے علم پر لوگوں کو اعتماد تھا، جن کے تقوی اور پرہیزگاری پر اعتماد تھا، ان کے پاس جاتے بڑی تعداد میں ان کے استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ راتوں کو جا کے علم اکٹھا کرتے رہے ہیں، سونے سے نہیں آتا۔ جیسے امام بخاری امام شافعی فرماتے ہیں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک آرام اور دوسرا ہے۔ اگر کوئی آدمی علم چاہتا ہے تو اسے آرام کو چھوڑنا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا، دین کے لیے، علم کے لیے اسے تکلیفیں، مصیبتیں، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، ورنہ علم نہیں جائے گا۔ راتوں کو بیدار ہونا پڑے گا، جاگنا پڑے گا۔ امام بخاری رات میں 15 دفعہ 18 دفعہ اٹھتے تھے، علم کی بات دیر میں آ جاتی فوری اس کو نوٹ کیا کرو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر سے نکل جائے۔ بات دیر میں آتی ہے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بھول جاتی ہے، آدمی سوچتا رہتا ہے، دیر میں نہیں لوٹتی۔ اس طرح امام بخاری جب کوئی بات، کوئی نقطہ، کوئی ذہن میں آتا فوری اس کو نوٹ کر لیتے تھے، نقل کر لیتے تھے۔ اس طرح محنتیں کرتے ہوئے امام بخاری نے جو ہے وہ ہمارے لیے یہ بڑا قیمتی علمی سرمایہ پیش کیا ہے۔ اللہ نے جیسے اتنی شوق دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ مسلمان رہتا ہے کسی اور کا نام شاید نہ جانتا ہو لیکن امام بخاری اور ان کی کتاب کا نام ضرور جانتا ہے۔ یہ اللہ نے قبولیت دی ہے۔ دنیا کی کوئی لائبریری جس میں اسلامی کتابیں ہوں اس میں اور کتاب تو شاید نہ ہو لیکن صحیح بخاری وہاں آخر میں لوگوں کو اتنا شوق سے کام کیا ہے جیسے امام بخاری نے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ یہ ہمارے لیے حدیث کا سرمایہ پیش کیا۔ ایسے لوگوں نے قدر نہیں کیا۔ کتنی زمانوں میں اس کے تراجم ہو چکے، کتنی اس کی شروحات لکھی گئی، سینکڑوں کے بعد سے اہل علم نے بخاری کے حاشیے اور شروحات لکھی
کسی نے چھوٹی لکھی، کسی نے درمیانی لکھی، کسی نے بہت طویل اور لمبی لکھی. یہ کس لیے تھا؟ کتنی یہ قیمتی کتاب ہے، کتنی معنی کتاب ہے، اتنا یہ قیمتی صحیح حدیث کا مجموعہ ہے کہ ہر ایک نے اس کی خدمت کے لیے اپنا کچھ حصہ ڈالنا اپنے لیے سعادت سمجھا. امام بخاری صرف یہ نہیں کہ حدیثیں لکھتے تھے، علم جمع کرتے تھے، تقویٰ پرہیزگاری کتنا ان کے اندر تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر اور خوف تھا. مختصر وقت میں دو باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں. واقعات اور میری زندگی کے بے شمار، بڑی زندگی ان کی عبرت والی ہے، بہت سے اسباق حاصل کرنے والی ہے. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے پیچھے اپنی زندگی کے بڑے اسباق چھوڑ جاتے ہیں دوسروں کے. امام بخاری رحمہ اللہ اس قدر نیک پرہیزگار، جب کوئی حدیث سن لیتے اسی وقت اس پر عمل شروع کر. بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. جو حدیث سنی ہے، پڑھی ہے، جو علم پڑھا ہے اور اس پر عمل شروع کر. علم کو یاد رکھنے کا ایک بہترین یہ ذریعہ ہے کہ حدیثیں آدمی سنتا جائے، پڑھتا جائے اور ان کے مطابق عمل کرے. یہ بہترین ذریعہ ہے حدیث کو یاد رکھنے کا. امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے سنی سنائی باتوں کو جمع کیا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب یہ جب ترتیب دی ہے اس سے پہلے بھی کچھ اہل علم کی کتابیں موجود تھیں، حدیث کی کتب موجود تھی، لیکن ان میں حدیثیں صحیح بھی تھی، ضعیف بھی تھی، سب کچھ رد و یابس انہوں نے اکٹھا کر دیا. میرے دل میں یہ بڑی الجھن رہتی تھی کہ اس سے لوگ کیسے پیدا اٹھائیں، پڑھنے والے کو، سننے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، میں اس پر عمل کروں. اس لیے ایسی حدیث کا مجموعہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے سننے والا جو ہے اسے یقین ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، اسے عمل کرتے وقت یا دوسروں تک پہنچاتے وقت دل کے اندر کوئی کسی قسم کا کھٹکا پیدا ہے. آج بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں، سنی سنائی باتیں زیادہ ہے. جو بات لوگ سنتے ہیں یہ لوگوں کی باتیں نہیں. آج بہت زیادہ جو فساد اور بگاڑ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر موجود ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، قتل و غارت ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا جاتا ہے. سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا شرعی طور پر ناجائز ہے، تو پھر دین کی باتیں، وحی کا جو علم ہے قرآن اور حدیث، یہ دونوں وحی ہیں، تو وحی کا علم اس پر جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک عمل نہیں ہوتا. اسی لیے امام بخاری نے ہمارے سامنے وہ حدیثیں رکھی ہیں جن پر ان سے پہلے اہل علم کا اتفاق تھا کہ یہ صحیح. ان کے دور میں بھی اہل علم کا، ان کی صحت کا اتفاق تھا. ایسا مجموعہ سنی سنائی باتیں جمع. یہ امام بخاری کا اپنا خیال بھی تھا کہ میں سنی سنائی باتیں لوگوں کو نہیں بناؤں. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات لوگوں کو بیان کرتا ہے. اس لیے دین کے بارے میں اختیار نہیں ہو. آج کل ہمارے یہاں اصل جو دین ہے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، سنی سنائی باتوں کو دین بنا دیا. امام بخاری نے ہمارے سامنے وہ علم رکھا ہے جس کی بنیاد وہی ہے، اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ علم وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف لے کے آئے. آپ کو مل جائے یہ ان کا کارنامہ ہے، اور یہ خیال ان کے اپنے دل میں بھی تھا. ان کے استاد نے یہ بات کہی کہ صاحب رہوے ان کے استاد تھے. انہوں نے ایک دن یہ تجویز رکھی کہ کاش کہ آپ حدیثوں میں مجموعہ ایسا تیار کر دیں جن میں تمام کی تمام احادیث صحیح ہوں. امام بخاری کہتے ہیں کہ فوری یہ دل جو ہے میرے دل میں یہ بات میرے دل کے اندر یہ گھس گئی. میں نے ارادہ کر دیا کہ میں نے یہ کام کرنا.
امام بخاری کو خواب بھی آیا کہ نبی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. امام بخاری وہ ہاتھ والا پنکھا لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیاں اڑا رہے. خواب دیکھا. تعبیر کرنے والے سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تعبیر کرنے والے نے تعبیر یہ بتائی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی حدیث کا ایسا مجموعہ تیار کریں گے جو تمام کا تمام صحیح ہوگا, اور آپ ایسی احادیث کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط منسوب کی گئی ہیں, یہ مکھیاں ہیں جو لوگوں نے آپ کی طرف غلط منسوب کر دیے, ان کو آپ سے دور ہٹا صحیح اور کمزور کا فرق کر دیں گے, لوگوں کو بتا دیں گے کون سی صحیح حدیث ہے اور کون سی وہ ہے جو لوگوں نے خود گھڑ کے آپ سے منسوب کر دی. آخری بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. امام بخاری نے ہمارے لیے ایک پیغام یہ کوئی عام مسلمان کے لیے خصوصی طور پر ایک عالم کے لیے ایک عالم دین کو خصوصی طور پر اپنے کردار کی حفاظت کریں, اپنے کردار کو محفوظ رکھنا چاہیے. کسی کو بات کہنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. آج ہمارے یہاں یہی ہے, مسلمان تو ہیں لیکن امن کے بغیر اسلام کا بڑے دھڑلے سے ہم دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اپنی زندگی دیکھی جائے تو اسلام سے وہ فارغ ہے. اس لیے غیر مسلم کہتے ہیں کہ تم باتیں تو بڑی کرتے ہو اسلام کی, لیکن تمہاری عمل میں نظر نہیں آتی. اس لیے ایک مسلمان کو ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو, اور خصوصی طور پر طالب دین کو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ واقعہ امام اجرونی بیان کرتے ہیں. امام بخاری ایک سفر میں سمندری سفر تھا اور خود اپنے ساتھ زیادہ راہ بھی لے کے پڑے. 1000 اشری 1000 دینار سونے کے بڑے قیمتی, بڑا یعنی زیادہ راہ قیمتی تھا. رستے میں ان کا اور ایک مسافر ساتھی جس سے اچھی اچھی باتیں کی, امام بخاری کو اس سے متاثر ہو گیا. اس نے سلوک کیا, امام بخاری کو اس سے محبت کرنے لگے, حتیٰ کہ محبت میں باتوں میں یہ بتا دیا کہ میرے پاس 1000 دینار ہے. آپ وہ سن کے جس طرح ہم کہتے ہیں بے ایمان ہو گئے, 1000 دینار. اب وہ اس کے لیے ہیلے سوچنے لگا کس طریقے سے میں یہ 1000 دینار ان سے چھین سکتا ہوں. اس کو جو ہے تجویز دل میں آئی. اچانک جو ہے وہ سو کے اٹھا, چیخنے لگا, چلانے لگا کہ ہائے میں لٹ گیا, میرے پاس 1000 دینار تھے, کسی نے چوری کر لی. شور مچانے لگا. لوگ سوچ کے اچانک پریشان ہو گئے کیا ہو گیا. بات سنی اس نے جب یہ بات کی کہ میرے پاس 1000 دینار تھے, کسی نے چوری کر لی, میرا بڑا نقصان ہے, اس لیے آپ جو ہے چور کو تلاش کریں. لوگوں نے تلاشی شروع کر دی. اب امام بخاری کو خیال آیا کہ تلاشی میں تو میرے پاس تو اپنے 1000 دینار ہیں, وہ نکل آئے تو یہ کیا کہیں گے. چپکے سے وہ تھیلی پکڑی اور پانی کے اندر بہا تلاشی کی گئی. لوگوں نے دیکھا جاتا کہ سب کی تلاشی لے لی ہے, لیکن کسی کے پاس 1000 دینار نہیں مل سکتے. سب نے اسے ملامت, سب نے جو اچھی طرح سے تلاش لی کہ تو نے ہم سب کو پریشان کر دیا, تیری چوری ہوئی نہیں ہے, ایسی چور میں جا رہا ہے. اس لیے اس وقت تو معاملہ یہ ختم ہو گیا جب لوگ اس بحری جہاز سے نیچے اترے, اپنی منزلوں پر چل دیے. وہی شور مچانے والا شخص جو امام بخاری کا بڑا جو ہے وہ محب بن کے ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور ان سے یہ مال لوٹنا چاہتا تھا, وہ ان کے پیچھے چل رہا ہے. تھوڑا دور جا کے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ نے وہ تھیلی سے کیا کیا. تھیلی نظر نہیں آئی.
امام بخاری نے کہا کہ وہ تھیلی ہے میں نے سمندر میں پھینکی. وہ کہنے لگا کیسے آپ کو حوصلہ تھا اتنا بڑا مال جو ہے وہ سمندر میں پھینک رہے. امام بخاری کہنے لگے کہ میں نے یہ جو دین کا علم حاصل کیا ہے حدیث کا علم حاصل کیا ہے یہ اللہ کے دین کا علم ہے وحی کا علم ہے اور اس علم کی وجہ سے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں. لوگوں کا مجھ پر اعتماد ہے میرے علم پر اعتماد ہے. اگر میں یہ تھیلی نہ پھینکتا میرے پاس سے نکل جاتی تو کسی نے میری بات نہیں سننی تھی مجھ پر چوری کا الزام لگ جاتا. تو میں اس وجہ سے چوری کے الزام کو برداشت نہیں کیا پسند نہیں کیا کہ اگر مجھ پر چوری کا الزام لگ جاتا تو میرے علم پر لوگ کیسے اعتماد کرتے. یہ امام بخاری کے سیرت کے وہ واقعات ہیں جو سننے والوں کے لیے بڑے ہی عبرت ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابھی آپ سیرت امام بخاری پر شیخ محترم کا خطاب سما فرما رہے تھے. شیخ محترم کے خطاب